نام ہے وہابی نام ہے بابی میں ہوں مسلم علمی کتاب. میں بڑی دلیری سے یہ بات کروں گا کہ یورپ اور امریکہ نے انسانی ہسٹری کو بدل کے رکھ دیا ہے. پہلے فاتح قومیں اتنی شریفانہ طریقے سے بیہیو نہیں کرتی تھی. پہلے ایسا ہوتا تھا کہ کوئی یو این او ہوتی تھی, بیسک ہیومن رائٹس ہوتے تھے. پہلے تو جب ایک بادشاہ قبضہ کرتا نا دوسرے ملک میں, ساروں کے مردوں کو قتل کروا دیتا تھا, عورتوں کو غلام بنا لیتا تھا, ٹھیک ہے, بچوں کو غلام بنا لیتا تھا. یہ سسٹم چل رہا تھا انسانی ہسٹری میں. یہ اب آ کے لوگوں نے ویلیوز سیکھی ہیں. آج پروٹیسٹ امریکہ میں ہو رہا ہے نا, یہ آپ سوچ سکتے ہیں کتنی بڑی چیز ہو رہی ہے. یہ اس طرح ہو رہا ہے کہ پاکستان میں اسرائیل کے حق میں کوئی پروٹیسٹ ہو جائے, آپ الاؤ کریں گے؟ تو سرکار سلام ہے ان قوموں کو, ان کے اندر اتنا حوصلہ ہے کہ آپ کو جینے کا حق دیا ہوا ہے انہوں نے. ورنہ جب کوئی ملک فتح کرتا تھا نا, ان کو اس طرح حق نہیں دیتا تھا. یہ میں آپ کو ریالٹی بتا رہا ہوں. اچھا اب آ جائیں, میرا موقف وہی ہے جو غامدی صاحب نے دیا ہے کہ ہمیں 1948 میں مان لینا چاہیے تھا کہ ٹھیک ہے 2 ملک بنیں گے, ایک آپ رکھیں ایک ہم رکھتے ہیں, جو یو این او نے طے کیا تھا. نہیں مانا انہوں نے. 67 میں یہ اس سے بھی جاتے رہے, ٹھیک ہے. 73 میں آ کے اور مسئلہ خراب ہوا. اب کرتے کرتے سارا مسئلہ اس لیول پہ پہنچ چکا ہے کہ اس کا فی الحال تو ریورس ہونا کوئی نظر نہیں آتا. دیکھیں وہ ساروں کو شکست دے چکے ہیں. باقی یہ جو روحانی باتیں کرتے ہیں بالکل غلط باتیں کرتے ہیں. اس طرح نہیں کبھی بھی ہوتا, اس طرح نہیں جنگیں جیتی جاتی. مجھے بتائیں سلطنت عثمانیہ کتنی بڑی تھی, پوری میڈیٹرینین سی کے ارد گرد سارے ملک ان کے پاس تھے. فتح کر لیا انہوں نے. جب فتح کر لیا تو اس کے بعد اب آپ نے دیکھنا ہے کہ ہم تو ہو گئے مفتوح. ہم نے اب کس طریقے سے اس پریزنٹ ورلڈ کے اندر اپنے لیے کوئی سپیس کریٹ کرنی ہے. تو وہ ایک ہی چیز ہے, یہ دنیا ہے سائنس کی, اس میں آپ ترقی کریں, اپنا آپ بنوائیں. چائنا 1970 تک ایک غریب ملک تھا نا, آج دنیا کی بڑی بڑی اکانومی چائنا سے ڈری بیٹھی ہوئی ہے. کیا وہاں پہ کوئی خلافت آ گئی ہے؟ کوئی اولیاء اللہ پیدا ہو گئے ہیں وہاں پہ؟ یا وہاں روزانہ لوگ 10,000 دفعہ دروشی پڑھتے ہیں؟ نہیں, ایسا نہیں ہے بھائی. ایک لیڈر ملا ان کو, اس نے امریکہ سے ریکویسٹ کی ہے کہ سر آئیں, ہمیں مشینری لگا کے دیں, ہمارے لوگ محنت کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. ایک لمبا پلان انہوں نے بنایا. 90% آبادی کو پچھلے 30-40 سال میں وہ پاورٹی سرکل سے اوپر لے آئے. یعنی دنیا میں اگر معجزہ کسی نے دیکھنا ہے نا, انسانی معجزہ, تو یہ چائنا آپ دیکھ لیں. تو یہ سارے ملک اس طریقے سے اوپر آئے ہیں. ہم نے سٹارٹ بھی کہیں سے لیا ہوا. ہم نہ اپنے دین کے ساتھ مخلص ہیں, نہ اپنی دنیا کے ساتھ مخلص ہے بالکل. لہٰذا یہ کہانیاں کروانی چھوڑیں. یہ جو لوگوں نے کہا یہ بھی مولوی کہہ رہے ہیں بارڈر کھولیں, جی میں کہتا ہوں کھولیں, جانے دیں ان کو یار, بالکل ختم کریں. جس طرح ڈی نازیفیکیشن ہوئی تھی نا, تو اس طریقے سے یہ ڈی مولویفیکیشن ہونی چاہیے. جان چھوٹے یار, ان کو بھیجیں ادھر, ٹھیک ہے. وہ کہہ رہے ہیں بس چھوڑ دیں, ہم نے جانا ہے ایک بار, جائے جان چھوڑیں ہماری. روٹی کے بغیر تو پھر آپ لوگوں کو قتل کریں گے, جیب کترے بنیں گے. آپ کی کئی جہادی تنظیمیں, جب ہماری ایجنسیز نے ان کا پیسہ بند کیا, پہلے تو وہ ریڑیاں لگاتے رہے, اس میں ان کو بچت نہیں, ان کو تو کام کرنے کی عادت نہیں تھی, وہ تو ان سے بجٹ لے کے کھاتے تھے. اب وہ لوگوں کی جیبیں کاٹ رہے ہیں, اسٹریٹ کرائم بڑھ گیا. تو بھائی ملک چھوڑیں. ملک چھوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ڈگری کے لیے دوسرے ملکوں میں جائیں, تعلیم حاصل کریں, وہاں سے ریمیٹنس اس ملک کو بھیجیں. ادھر اب کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے, سیدھی سی بات ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری آبادی کا جو ایٹم بم ہے وہ اتنا بڑا ہو چکا ہے, ہائیڈروجن بم بن گیا. ہمارا سب سے بڑا مسئلہ آبادی بھی تو ہے نا بھائی. اتنے سے ملک کے اندر اتنی بڑی آبادی ہے, ٹھیک ہے. ہاں ظاہر ہے ہمارے ریسورسز تو وہ نہیں ہے. یہ سارے یہ زبانی کلامی باتیں ہیں عمران خان صاحب کی, نواز شریف صاحب کی, اور کسی فوجی ڈکٹیٹر کی کہ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے بہت مالا مال کیا ہوا ہے. بھائی کیا مالا مال کیا ہوا ہے؟ تیل کے ذخائر ہیں ادھر, زمین زرخیز ہے, اس میں آپ ترقی کر سکتے ہیں تو کریں. بھائی آپ اپنے آپ کو ان ملکوں کے ساتھ کمپیئر نہ کریں جن کے پاس نیچرل ریسورسز ہیں, یا جن کے پاس نہیں تھے. یورپ کے پاس ٹیکنالوجی کے ذریعے اوپر آئے. بھائی آپ مانیں, جب تک آپ نہیں مانیں گے نا, اس وقت تک آپ آگے چل نہیں سکتے. کہ بھائی یورپ کو پتا تھا کہ ہماری زمین اگاتی نہیں ہے, ہم نے جو کچھ بھی ہے وہ خرید کے کرنا ہے. تو انہوں نے دیکھیں, آپ کو امریکہ ایک آئی فون بیچتا ہے نا, تو پورے جیلم شہر کی گندم 1 سال کی پوری ہو جاتی ہے. ہم اتنی محنت کر کے اگاتے ہیں, وہ ٹیکنالوجی کا کھا رہے ہیں, ٹھیک ہے. ان کو اگانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. فروٹ دیکھ لیں, باقی چیزیں. ہمیں ایجوکیٹ ہونے کی ضرورت ہے. پاورٹی سرکل کو توڑنا ہے, ایجوکیٹ ہوں, دوسرے ملکوں میں جائیں, وہاں سے یہاں ریمیٹنس بھیجیں, اور اس طریقے سے یہ سارے کا سارا معاملہ چلتا رہے. ادروائز کوئی اور راستہ نہیں ہے بھائی. اس کے علاوہ وہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا وائلنٹ ہونے والا راستہ ہے, لیکن اس کا بھی رزلٹ کوئی نہیں نکلنا, اور تباہی ہوگی. نام ہے وہابی نام ہے بابی میں ہوں مسلم علمی کتاب.